اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے فہم دین کی اس نشست میں ہم سب کو شرکت کی سعادتیں عطا فرمائی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہوگا ضیاء علم کی تابانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کون کون سی نورانیت ہے جس سے 1400 سال بعد آج بھی ہمارے سینے روشن و منور ہو رہے ہیں۔ اس امر پہ آج ہماری گفتگو ہوگی جس کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا یہ وہ دین متین ہے جس کی روحانی فیوز و برکات کی بہاریں قیامت تک جاری و ساری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو کامل ایمان لائے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں علم دیا گیا اللہ نے ان کے درجوں کو بلند فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا علم سیکھنا، علم کی مجلس میں بیٹھنا، کنز العمال کی حدیث ہے مجالسۃ العلماء عبادہ، اہل علم کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 حلقے بنے ہوئے تھے، ایک میں بیٹھ کے ذکر ہو رہا تھا اللہ اللہ، اور ایک میں بیٹھ کر دین کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ہمارے آقا اس حلقے میں بیٹھے جس میں دین کی باتیں ہو رہی تھیں۔ پتہ چلا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حلقے کو پسند فرماتے ہیں جس میں بیٹھ کر قرآن و سنت کی باتیں کی جائیں۔ اسی لیے گرامی قدر حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، یہ اللہ کا جس پہ کرم ہوا ہے، رب چاہتا ہے اس کو بھلائی مل جائے، اللہ اس کے لیے دین کی راہوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین جب انسان سیکھتا ہے، بنیادی مسائل سیکھتا ہے، تو اس کو حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی اور ناراضگی کا پتہ چلتا ہے۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے جب علم اس کے سینے میں ہو تو سرکار فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک دین کی سمجھ رکھنے والا فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی شیطان پر باقی لوگوں کو گمراہ کرنا آسان ہے، علم والے کے لیے مشکل ہے کہ اس کو گمراہ کرے۔ گرامی کے حضرات، رمضان المبارک کا آج پہلا دن ہے اور ہم اس میں جانتے ہیں سب سے پہلے کہ علم ہے کیا۔ یاد رکھیے علم کا ویسے تو لغوی معنی ہے جاننا، جس کو آپ نالج سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم اپنا نالج گین کرنے جا رہے ہیں، فیوچر پلان کرتے ہیں، لرننگ آؤٹ کم بناتے ہیں، پری ریکوزیشن تیار ہوتی ہے، آپ کیریئر کونسلنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے فیوچر کے مطابق دیگر علوم کو کسی نہ کسی اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ سارے فنون ہیں، علم وہ ہے جو انسان میں خدا کا خوف پیدا کر دے، اسے حقیقی علم کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کی تعریف یوں کی گئی، حقیقی علم وہ ہے جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہو۔
کیا مطلب؟ جس کو جاننے سے آپ کو پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے دنیا میں کیوں بھیجا، میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میرے فرائض کیا ہیں. جو علم آپ کو یہ بتا دے وہ آپ کو خدا کی معرفت بھی دے گا اور اس سے ہی حقیقی علم کہا جاتا. باقی اگرچہ علوم کہے جاتے ہیں وہ علوم و فنون کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، لیکن حقیقی علم وہ ہے جو بندے کو خدا کے قریب کر دیتا ہے. وہ علم جس سے خدا کا خوف پیدا ہو، وہ علم جس سے پتہ چلے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وہ علم جو انسان کی موریلٹی کو بھی بلند کر دے، اس کا اخلاق بلند ہو جائے، اس کی مورل ویلیوز سٹرونگ ہو جائیں، اس کے کردار سے، اس کے عمل سے جھلکتا ہوا خوبصورت مسلمان دکھائی دے. وہ بولے تو سرکار کی گفتار سے، وہ بیٹھے تو ہمارے محبوب آقا کی اداؤں کے ساتھ، اس کا چلنا پھرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے جڑتا جائے. یہ وہ علم ہوتا ہے جو انسان کی اخلاقی قدروں کو بھی اعلیٰ کر دیتا ہے. تو جس میں مورل ویلیوز کی ڈیولپمنٹ ہے، جس میں اخلاقی قدروں کی ڈیولپمنٹ ہے، جس میں اخلاقی اقدار کی بلندی ہے، اصل میں وہی علم ہے جو روحانی اقدار کا امین ہوتا ہے. وہ علم نہیں ہے کہ ڈگری لینے کے بعد اگر کسی مقام پر گفتگو ہو تو شائستہ الفاظ نہ ہو، شستہ انداز نہ ہو. وہاں ڈگریوں کا ڈھیر تو ہوگا لیکن علم نہیں ہوگا. علم وہ ہے جو انسان کو اختلاف رائے کرنے کا بھی طریقہ سکھا دیتا ہے. علم محبت کا امین ہوتا ہے، مودت کا علمدار ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق، روشن کردار، کامل ترین سیرت کے ذریعے جو انسانیت کو بلند ترین منزل پہ پہنچا دے، جو مخلوق خدا کی بھلائی کا ضامن بن جائے، اسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دین کہتے ہیں اور علم کہتے ہیں. لہذا ہماری یہ نشست انشاءاللہ رمضان کے آخر تک رہے گی. اس میں ہم ان تمام علوم سے بات کریں گے جس کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف سے بھی ہے، انفرادی زندگی سے بھی ہے، اجتماعی زندگی سے بھی ہے، باہمی معاملات اور تعلقات کے اعتبار سے بھی ہے. اسی لیے گرامی قدر حضرات، علامہ قاری فرماتے ہیں العلم نور مقتبس من مشکات النبوہ. علم وہ نور ہے جو نبوت کے چراغ سے لیا جاتا ہے. ایک تو وہ علم ہے جو ہم اپنی عقل سے حاصل کرتے ہیں. عقل سے حاصل ہونے والا علم حواس خمسہ سے آتا ہے، 5 سینس سے. اپنی آنکھ سے آپ سونگھ کر، چکھ کر، چھو کر جس چیز کا نالج حاصل کریں اسے ہم کہتے ہیں یہ حواس خمسہ کا علم ہے جو عقل کے ذریعے حاصل ہوا. لیکن جب ایک شخص مسلسل عبادت، اللہ کی رضا، خوشنودی کو تلاش کرتا رہے، اللہ عقل سے اوپر اس کو تعقل کی دولت عطا فرما دیتا ہے. تعقل کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، آپ کی چھٹی سینس پکارتی ہے کہ نہیں، آپ کہیں گرنے لگے یا آپ ایک دم سمجھ جاتے ہیں. یہ وہ تعقل ہے جو اللہ نے بندہ مومن کو عطا فرمایا ہے. یہ 6 سینس ہے جو انسان کو متنبع کر دیتی ہے. اگر انسان مسلسل عبادت اور ریاضت کے راستے سے گزرتا جائے اللہ پھر اس کو فراست عطا فرما دیتا ہے. فراست کی دولت کیا ہے؟ انسان پھر گناہوں کو پہچان کر پیچھے ہٹتا ہے، نیکی اور خیر کے راستوں میں آگے بڑھتا ہے. یہ فراست جب نصیب ہو جائے تو یہ مومن کی وہ گم شدہ میراث ہے جس کو تلاش کرنے کا ہمارے آقا نے حکم دیا ہے. سرکار فرماتے الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت اور دانائی مومن کی گم شدہ میراث ہے. اس کو جہاں بھی ملے تلاش کرو، ڈھونڈو. لہذا ہم اسی حکمت اور اسی فراست کی تلاش کے لیے روزانہ انشاءاللہ فجر کے بعد یہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کی تعلیمات سے اپنے اپنے سینے کو روشن و منور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ علم کیا ہے؟
خالق کائنات کچھ لوگوں کو جو اللہ کے مقبول بندے بن جاتے ہیں الہام کی دولت عطا فرماتا ہے، وجدان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ پروردگار اپنی خصوصی رحمت سے ان کو یہ چنیدہ علم بھی عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، عوام کے لیے کون سا علم جاننا ضروری ہے تاکہ وہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے زندگی گزار سکے۔ عوام پر لازم ہے کم از کم ان کو اپنے فرائض، واجبات، اپنے بارے میں جو اور جو ضروری چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں، ایک مسلمان عام بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ کم از کم ان چیزوں کا علم ضرور جانے۔ جیسے 5 وقت کی نمازیں کب پڑھی جائیں، کیسے پڑھی جائیں، ان کے ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، نماز کے آداب کیا ہیں، یہ ساری چیزوں کا جاننا ایک عام بندے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس میں کسی عالم یا غیر عالم کا ہونا ضروری نہیں، ایک عام مسلمان۔ اسی طرح روزے فرض ہیں، کس پر فرض ہے، کیسے روزہ رکھا جائے، کیا اس کی کیفیات ہوں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ اسی طرح بیت اللہ کا حج جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اسی طرح انسان کو پتہ ہو کہ چوری کرنے کا کیا گناہ ہے، قتل کا کیا گناہ ہے، بدکاری کا کیا گناہ ہے، شراب نوشی کے بارے میں اسلام کے کیا احکام ہے، معاملات کیا ہیں، عائلی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا ماں باپ سے کیا تعلق ہو، میاں بیوی کا کیا ریلیشن ہو، بہن بھائی کا تعلق کیا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا ہے، ہمسایوں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام ہمیں صرف ظاہری احکام کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ ہماری دشمن طاقتیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہم سب کے جسم میں موجود ہیں، وہ خواہشات نفس کون سی ایسی خواہشات ہیں جس کا سر کچل دینا ہے، کون سی خواہشات ہیں جن کی تکمیل کرنی ہے، نفس امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، نفس ملہمہ کیا ہے، کون سی نیگیٹو فورسز ہیں جو تنہائیوں کو بھی ناپاک کر سکتی ہیں، کون سی انسان کی وہ ناپاک باطنی قوتیں ہیں جو انسان کو روزہ رکھ کے بھی برائی کے راستوں کی طرف چلا سکتی ہیں۔ ان خواہشات نفس پر قابو پانے کا اسلام نے ہمیں طریقہ کیا بتایا ہے۔ ہم اپنی یوزلی لائف کے اندر اپنی پرسنالٹی کو گرومنگ کرنے کے لیے کون سی اخلاقی قدریں اپنا سکتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے کم از کم کتنی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک مومن کس طرح مسلمان کہلاتا ہے، اس کے فنڈامنٹل بیلیف کیا ہے، اس نے اللہ کو ماننا تو کیسے، رسول کو ماننا تو کیسے، فرشتوں کا یقین رکھنا تو کس طرح، کتابیں ماننی ہے تو کس طرح، آخرت کا اس کا یقین کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو عبادات کے لحاظ سے، اعتقادات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے ہر بندے پر لازم اور ضروری ہے، ان کے سارے مسائل کا سیکھنا بھی ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس میں عالم غیر عالم کی تخصیص ہی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، انالیسس خود کرتے ہوئے کہ ہم کتنا زندگی کے معاملات میں کھو گئے کہ ہم کم از کم اسلام کی ان بنیادی باتوں سے ہی دور ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، انشاءاللہ اس میں ہم اپنی جو یوزلی ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، انفرادی ہماری ذمہ داری ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ جو کلیکٹیولی ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ یہاں ایک جملہ سن کے آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوگی، آپ نے رائٹس پر بڑے گفتگو اور باتیں سنی ہوں گی، فلاں کے حقوق، فلاں کے حقوق۔ اسلام وہ سچا دین ہے جو ہمیں حقوق کی بات بھی سکھاتا ہے، ہمیں فرائض کی بات بھی سکھاتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے جی ہمارے حقوق پورے کیے جائیں، ہم کہتے ہیں رسپانسبلٹیز کس نے پوری کرنی ہے۔ تو یہ حقوق و فرائض کا خوبصورت ترین گلدستہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین ہے جس کو جاننے کے بعد پھر پروردگار
آپ کی ذات کے اندر وہ خوبی پیدا فرماتا ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے، آپ ریگولر اس درس قرآن و حدیث میں شرکت کریں، 15 سے 20 دن کے بعد آپ کو محسوس ہوگا عبادت میں لذتیں آنے لگی، سجدے پر لذت ہو گئے، عبادت کے شوق میں اضافہ ہوا، مخلوق سے محبت کرنے کا ایک وصف پیدا ہوا، دل میں رحم کی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ ساری کی ساری برکات اس لیے ہے کہ یہ وہ علم ہے جو ہمارے آقا کی میراث ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے دل کے اندر اترتا ہے تو ہماری روح تک کو تازگی مل جاتی ہے۔ اس لیے آج ضیاء علم کی تابانیاں، یہ ہمارا آج ٹاپک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تابانیاں کیا ہیں، برکات کیا ہیں۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب آنے لگے۔ آپ لوگوں سے ہٹ کے غار حرا میں جلوہ فرما ہوتے تو وہیں آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اور پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم کیا اتارا؟ اقرا، پڑھیے۔ پتہ چلا اللہ نے پہلا حکم نماز روزہ زکوٰۃ کا نہیں اتارا، بلکہ پہلا حکم یہ اتارا کہ آپ پڑھیے۔ اور یہ اس امت کا طرہ امتیاز ہے، اس امت کو علم سے جوڑا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ تبلیغ کا آغاز کیا۔ 3 سال تک تبلیغ خفیہ رہی۔ کتنا عرصہ رہی؟ 3 سال تک مکہ مکرمہ میں۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں سرکار بیٹھتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر یہ سلسلہ چلا، آگے خفیہ دعوت کا عرصہ 3 سال مکمل ہوا۔ 4تھے سال کی طرف سے حکم آیا، پیارے محبوب اب لوگوں کو دین کا پیغام عام کیجیے۔ کوہ صفا سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچے دین کی آواز کو بلند کیا اور کہا، اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا مانو گے؟ سب نے یک زباں کہا، اس بات کی سچائی کی یہ دلیل ہے کہ یہ بات محمد عربی کی زبان سے نکلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بلایا۔ اللہ کا حکم آ گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے محبوب اپنے قریبی خاندان کو بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ فرمایا یہ کافروں کی جتنی رسومات باطل ہیں، غلط ہے، جن کو تم خدا مان کے پوجتے ہو، باطل معبود کے سوا کچھ نہیں، یہ آگ کا ایندھن ہے۔ اور پھر وہ سارے کے سارے لوگ اس بات پر برانگیختہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں۔ سرکار فرماتے میرے ایک ہاتھ پہ سورج، دوسرے پہ چاند، دعوت دین سے میں باز نہیں آؤں گا۔ کفار کی تکلیفیں بڑھ گئیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ان کو دنیاوی لالچ دیا جائے، ہر طرح کا لالچ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کی دعوت پہ آگے بڑھتے گئے۔ آپ نے شاہ حبشہ تک اپنا پیغام بھیجا، پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ 6 نبوی میں حضرت فاروق اعظم نے بھی اسلام قبول کیا۔ 7 نبوی میں مسلمان امن سے رہ رہے تھے، یہاں تک کہ پھر کفار نے کہا اگر یہ باز نہیں آتے ان کو مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ 3 سال تک لاک ڈاؤن میں رکھ دیا گیا بنو ہاشم کے ان افراد کو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے شادی بیاہ خرید فروخت سب کچھ ختم کر دیا۔
یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی انسان کے کھانے کے لیے بھی چیز باقی نہ ہمارے پاس رہی، اس حالت میں صحابہ نے درخت کے سوکھے پتے کھائے اور پانی پی کر گزارا کیا، دوا نہ ملی۔ 10 نبوی میں سرکار کی زوجہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو گئی، سرکار کے سب سے زیادہ ہمدرد جناب ابی طالب، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بات پہ ڈٹے رہے، دین اسلام کی تبلیغ کو عام کرنے کا جذبہ اسی طرح رہا۔ اللہ نے پھر 10 نبوی کے بعد اپنے محبوب کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، نماز کی فرضیت ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پیغام پہنچاتے رہے۔ پہلے بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، مدینہ شریف سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ جو بات مکہ میں رہ کر پوری نہ ہوئی وہ اہل مدینہ میں رہ کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حکم خداوندی کا انتظار تھا۔ اللہ کا حکم آیا، 13 سال بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، کفار نے ان کے قتل کا منصوبہ تیار کیا کہ 100 لوگ مل کر ان کو شہید کر دیں اور بعد میں ہم 100 اونٹ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نہیں مدد کرتے میرے محبوب کی، نہ کرو، اللہ خود اپنے محبوب کی مدد فرماتا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ فرماتا ہے وہ دونوں میں سے دوسرا جب غار ثور کے اندر جلوہ فرما تھے، کفار وہاں تک پہنچ گئے، سرکار فرماتے ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، ہم 2 نہیں ہیں، تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ غار میں موجود ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں آ کے ہمارے آقا نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جمعے کا قیام کیا، مسجد کی تعمیر فرمائی، روزے کی فرضیت آئی، لیکن کفار آرام سے نہیں بیٹھے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے 2 ہجری میں بدر، پھر احد، پھر احزاب، اتنی جنگیں ہوئی، 10 سال میں 27 غزوات میں ہمارے آقا تلوار لے کے میدان عمل میں آئے۔ 10 سال میں کتنے غزوات دی؟ 27، اور ٹوٹل تقریباً 86-87 جنگیں بنتی ہیں 10 سال میں۔ ہر طرف سے کفار کی کوشش تھی اس اسلام کو مٹا دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت حق کو جاری و ساری رکھا، یہاں تک کہ پھر خطبہ حجت الوداع دیتے ہوئے ہمارے آقا نے اپنی محنت سے 1,40,000 صحابہ کی ٹیم کو تیار کر لیا۔ 1,40,000 صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ محنت کا ثمرہ ہے، اور یہ وہ ٹیم تیار ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے بالکل ایمانداری کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں سرکار کے دین کو پہنچا دیا۔ آج ہم مکہ اور مدینہ شریف سے کتنی دور بیٹھے ہیں، اس بر صغیر میں اسلام ہمارے پاس آیا، اور یہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے اے مسلمانوں، تمہاری بقا اسی بات میں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جڑتے جاؤ۔ یہ دین جس وقت انسان کے رگو پے میں آ جاتا ہے، انسان کے باطن سے اور ظاہر سے متصف ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ وہ پیارا دین ہے جس کو سیکھنے سے اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے۔ انسان اپنے معاملات میں غور کرتا ہے، اس دین سے احکام الہی کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اس دین سے نیکی اور بھلائی کا حصول ہوتا ہے، اس دین سے بندے کو اپنی زندگی کے مقصد کی آگاہی ہوتی ہے۔ یہ دین صرف نفع کے لیے ہے، فضیلت کا معیار ہے، سیرت و کردار کی تعمیر اور کریکٹر بلڈنگ میں اگر کوئی آج ہمارے لیے بہترین ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے آقا کے دین سے جڑتے جائیں۔ یہ درد جو آج ہمارے دل میں ہے، جو درد دل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے علاقوں میں
مختلف مقامات پہ گلی محلوں کے لوگ مسائل پوچھنے آ رہے ہیں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم دین سے اتنا دور ہو گئے، آج ہمیں حلال و حرام کی پہچان نہ رہی، آج ہم قرآن و سنت سے اتنے دور ہوئے ہمیں رشتوں کی پہچان بھول گئی، آج خون خون سے جدا ہے، خون سفید ہو گئے۔ تو اس کی میں نے ساری بات کا جائزہ لینے کے بعد اس فائنل ڈیسیژن پہ پہنچے کہ اب ایک ہی بات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں رشتوں کی یہ قدر ہو، ہم چاہتے ہیں چھوٹوں کی شفقت اور بڑوں کی محبتیں ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسروں کے ساتھ اسی شعار کے ساتھ ملے جو ہمارے بزرگوں کا خوبصورت وتیرہ ہوتا تھا، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ہر جگہ رسول اللہ کے دین کی دھومیں مچا دو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے معاملات کو اتنا عام کرو کہ ہر شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، یہ وہ دین ہے جس کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے آقا 3 سال لاک ڈاؤن میں رہے، ہمارے آقا نے پتے کھا کے بھی گزارا کیا، صحابہ نے پانی پی کر اور کھجوروں کی گٹھلیاں صرف منہ میں گھما کر فاقوں سے گزارا کر کے یہ سچا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اس دین کے لیے کربلا کے ریزگار میں 72 نفوس قدسیہ نے اپنی جانیں بھی پیش کی ہے۔ اس دین مصطفی کے لیے ہمارے اسلاف نے خون جگر اس طرح پیش کیا کہ آج ہم کتنی دور مکہ اور مدینہ سے بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان پہ ذمہ داری ہے، یعنی یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں۔ اس وقت 7.5 ارب انسان ہے، ان میں سے اللہ نے 1 ارب 80 کروڑ لوگوں کو ایمان کی دولت سے متصف کیا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کا اس میں کیا کمال ہے؟ اس میں اللہ کا کرم ہے، تو ہمیں اس کے کرم پر، فضل پر نظر رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو کچھ اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور دین کو اس طرح پھیلاتے جائیں کہ جس طرح آج پہلی نشست میں بیٹھے ہیں، روزانہ ایک موضوع کا انتخاب ہے، آخر میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جواب ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہم آن لائن بھی چلا رہے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی اس کو عام کیجئے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آخر میں سند بھی ملے، وہ پھر اس کو باقاعدہ ریٹن فارم میں لائیں۔ ہم قرآن مجید کا ایک پورشن روزانہ دے رہے ہیں، اس ترجمے کو آپ کے پاس لنک ہوگا، وہ لنک لے لیں، نہیں تو یا نوجوانوں سے لے لیں، اس کو روزانہ سنیں، قرآن پاک کا ایک پورشن پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں، جو سمجھ نہ آئے ہم سے ڈسکس کریں، ایک موضوع پہ روزانہ بات ہوگی۔ آپ کوشش کریں یہ سارے بنیادی مسائل ان کو سیکھ کر اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے معاشرے کا اچھا فرد بنتے ہوئے ہر جگہ اپنے محبوب آقا کی شریعت کے پرچم کو لہرانا شروع ہو جائے۔ یہ شریعت کا پہرا لہراتا ہوا جب دکھائی دے گا تو رشتوں کی قدر بھی ہوگی، حلال و حرام کی تمیز بھی ہوگی، نظر میں حیا بھی ہوگی، خلوتیں پاک ہو جائیں گی۔ خلوتیں پاک ہو گئی، آج کا سب سے بڑا مسئلہ جس کی تنہائی پاک ہو گئی، اللہ اس کی جلوت بھی پاک کر دے گا۔ جتنی برائیاں آج آ چکی ہیں، آج ایک نوجوان اپنے اندر چھپی ہوئی خواہشات نفس کو نہیں پہچان سکتا، ان خواہشات کو کچلنے کے اسباب نہیں جان سکتا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم مزید سے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح مل جل کر اس دینی مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود بھی روزانہ آئیں، اپنے ساتھیوں کو بھی لائیں۔ 30 سے 35 منٹ کی یہ نشست ہوگی انشاءاللہ۔ آج پہلا دن تھا، تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرنا ضروری تھی، اس لیے تھوڑا سا ٹائم اوپر لگ گیا۔ کل انشاءاللہ اسی طرح ہم پھر بیٹھیں گے، ایک ایک موضوع پہ بات ہوگی۔ آپ دل کھول کے سوالات کریں، دین اسلام کو رمضان میں سیکھیں، کتب کا مطالعہ کریں، اپنے آقا کی سیرت کو پڑھتے جائیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آقا کی پیاری سیرت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ وہ نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، ساتھ ہی پھر ہم دعا